السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ تمام کا I+ اکیڈمی میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ سب لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج کا یہ سبق اس کتاب کا آخری سبق ہوگا، اور اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم اس کتاب کی تکمیل کر لیں گے۔ آج آپ لوگ جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے بھوپال۔ آپ تمامی حضرات کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور سبق بھوپال کھول لیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آخری سبق کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے اور آپ کو اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو آئیے حسب سابق میں اس سبق کی ریڈنگ کر رہا ہوں، آپ تمام لوگ بغور سنیں۔ بھوپال وسطی ہند کی ایک بہت ہی مشہور مسلم ریاست تھی جو سن 1947 کی آزادی ہند میں بھارت سرکار میں ضم ہوئی۔ اس ریاست کے فرما رواؤں میں حضرت نواب صدیق حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے علم دوست اور خدا پرست نواب گزرے ہیں۔ آپ کا اصلی وطن قنوج تھا۔ بھوپال بحیثیت ملازم ریاست تشریف لائے۔ آپ کی صلاحیت، تقوی، علم دوستی، انصاف پسندی، اعلیٰ قابلیت جیسے جوہروں کی بنا پر یہاں کی رئیسہ سلطانہ شاہ جہاں بیگم رحمت اللہ علیہا نے، جو ان دنوں بیوہ تھیں، آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ اس ریاست کی نوابی سے سرفراز ہوئے اور ریاست بھوپال کو علم و عمل کا گہوارہ بنا دیا۔ آپ کے زمانہ میں بڑے بڑے عالم، فاضل، محدث اور حافظ آئے اور نواب صدیق حسن خاں مرحوم کی قدر افزائی کے طفیل یہیں رہ گئے۔ نواب صاحب مرحوم خود بڑے عالم و فاضل تھے اور کتابوں کی تصنیف آپ کا بہترین شغل تھا۔ عربی، فارسی، اردو میں آپ نے جس قدر کتابیں لکھیں اور شائع کیں ان کی تعداد 222 کے قریب ہے۔ یہ تمام کی تمام کتابیں ہزارہ کی تعداد میں آپ نے چھپوائیں اور مفت تقسیم کی۔ نواب صاحب مرحوم کی تصانیف کا تکملہ ابجد العلوم ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے
یہ جملہ علوم اسلامی پر حاوی ایک ضخیم کتاب ہے جو 1000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، جو اس وقت تک کی معلومات کے مطابق بہترین دائرۃ المعارف کہی جا سکتی ہے۔ عزیز بچوں، کوشش بڑی چیز ہے۔ اگر انسان محنت و مشقت، رغبت و شوق سے کام لے اور اپنی خدا داد دماغی صلاحیت کو کام میں لائے تو بظاہر ایک ناممکن باتوں کا ممکن ہو جانا معمولی بات ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس کا ایک ادنا ثبوت ہے۔ سبق کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ حسب روایت کتاب کے فاضل مصنف نے اس سبق میں استعمال کیے گئے کچھ مشکل لفظوں کے معانی سبق کے آخر میں تحریر کیے ہیں۔ میں آپ تمام کو ان لفظوں کے ساتھ ان کے معانی پڑھ کر بتا رہا ہوں، آپ بغور سنیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ جب امتحان میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ صحیح معنی بتا سکیں۔ وسطی ہند بھارت کا درمیانی علاقہ، جسے ہم لوگ مدھیہ پردیش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پردیش مہاراشٹر سے ملا ہوا ہے اور اتر پردیش سے بھی ملا ہوا ہے، دونوں کے بیچ میں یہ مدھیہ دیش ہے جسے ہم وسطی ہند کہتے ہیں۔ ضم ہوئی یعنی مل گئی۔ علم دوست اس کا معنی ہے علم سے محبت رکھنے والے، خدا پرست، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ سرفراز ہوئے یعنی سر بلند ہوئے۔ ضخیم کتاب معنی موٹی کتاب، ضخیم کے معنی موٹا اور موٹی۔ خدا داد یعنی خدا کی دی ہوئی، اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جن مشکل لفظوں اور ان کے معانی کو یہاں درج کیے تھے وہ آپ سن چکے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ مجھے بھی اس سبق میں نظر آئے، میں ان لفظوں کو اور ان کے معانی کو حسب سابق بورڈ پر لکھوں گا۔ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور جس طرح سے اب تک آپ نے سبھی اسباق کے مشکل لفظوں کے معانی نوٹ کیے ہیں، اسی طرح سے ان چند لفظوں کے معنی بھی نوٹ کر لیں تاکہ امتحان میں آپ کے کام آئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس سبق سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو لکھوائے جائیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں اور آپ بھی بالکل تیار ہو کر کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ لکھایا جائے انہیں بالکل صاف ستھرا لکھیں۔
ریاست. ریاست کے معنی عملداری، حکومت. گہوارہ. گہوارہ کے معنی پالنا، پالنا. مہد، مہد. راحت اور آرام کی جگہ. فرما روا، اس کا معنی حکمراں، بادشاہ. قدر افزائی، قدر افزائی. اس کا معنی ہے سرپرستی. عزت افزائی. طفیل، طفیل کے معنی سبب. وسیلہ، ذریعہ. رغبت، رغبت معنی شوق. صلاحیت، معنی قابلیت. اور ادنا، ادنا معنی معمولی. یہ چند الفاظ تھے جن کے معنی بورڈ پر لکھائے گئے. اب ایک ایک کر کے اس سبق کے متعلق جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کو لکھائے جائیں گے. ان سوالوں کے جوابات بھی آپ پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لکھیں. سوال نمبر 1. نواب صدیق حسن خان مرحوم کون تھے؟ جواب نمبر 1. نواب صدیق حسن خان مرحوم بھوپال کی ریاست کے نواب تھے. سوال نمبر 2.
وہ کس طرح نواب بنے؟ وہ کس طرح نواب بنے؟ جواب نمبر 2، وہ قنوج کے رہنے والے تھے اور ریاست بھوپال میں ملازمت کی غرض سے تشریف لائے تھے۔ ان کے علم و فضل اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر ریاست بھوپال کی رئیسہ نواب سلطانہ شاہ جہاں صاحبہ جو ان دنوں بیوہ تھیں، نواب صدیق حسن خاں صاحب سے نکاح کر لیا۔ اس طرح نواب صدیق حسن خاں نواب بن گئے۔ سوال نمبر 3، آپ کی تصنیف کردہ کتابوں کی تعداد بتاؤ۔ جواب نمبر 3، آپ نے عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں
مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کی ہیں جن کی کل تعداد 222 ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کی ایک اہم بڑی تصنیف آپ کی ایک اہم بڑی تصنیف کا کچھ حال بیان کرو۔ جواب نمبر 4، آپ کی ایک اہم اور بڑی تصنیف کا نام ابجد العلوم ہے، جو عربی زبان میں ہے۔ یہ جملہ علوم اسلامی پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے جو 1000 صفحات پر محیط ہے۔ آج تک کی معلومات کے مطابق یہ ایک بہترین دائرۃ المعارف کہی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 5، نواب صاحب مرحوم کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟
جواب نمبر 5، نواب صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر شوق و رغبت اور محنت و مشقت سے انسان کام لے تو وہ ناممکن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، نواب صاحب کا اصلی وطن کہاں ہے؟ جواب نمبر 6، نواب صاحب کا اصلی وطن قنوج ہے۔ سوال نمبر 7، آپ کون سی جگہ کے نواب تھے؟ جواب نمبر 7، آپ ریاست بھوپال کے نواب تھے۔ الحمدللہ، سبق بھوپال کے تحت دیے گئے تمام سوالوں کے جوابات حسن و خوبی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ چمن اسلام حصہ پنجم مکمل طور پر آپ سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچی، چونکہ آج کے سبق کے لیے مقرر کیا گیا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ کتاب بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے اب اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ ہماری ملاقات جلد ہی ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔